موجود ہیں۔ سما کی مذاکرات کے مقام سے براہ راست کوریج بھی جاری ہے، جبکہ مذاکرات کے لیے قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا ابتدائی دور شروع ہو چکا ہے، ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ سما کے مذاکرات کے مقام سے براہ راست کوریج بھی جاری ہے، جبکہ مذاکرات کے لیے قافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، سما کی خصوصی کوریج وہاں سے جاری ہے۔ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا ابتدائی دور شروع ہو گیا ہے، ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی یہ رپورٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف مذاکرات میں موجود ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک ہیں، اور ایران کی جانب سے اسپیکر باقر کالیباف اور عباس عراقچی بھی موجود ہیں۔ اور سما کی مذاکرات کے مقام سے براہ راست کوریج جاری ہے۔ طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ خود وہاں پر موجود ہیں اور ایک ایک چیز کو وٹنس کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، آپ اس سارے سچویشن کو کیسے اینالائز کریں گے؟ پاکستان کے ثالثی نے دنیا کو بہت بڑی تباہی سے بچایا، اور اب امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کو فوراً فالو اپ کیا جا رہا ہے جو اسلام آباد اکارڈ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے، اور امیڈیٹلی بیکاز جتنی جلدی اس کو دیکھ کے بیٹھا جائے گا، مذاکرات کیے جائیں گے، اور بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، پریزیڈنٹ آف وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس میں ہے، پھر ایران کی لیڈرشپ ہے، پھر ہمارے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل گئے ہیں اور مذاکرات شروع ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ثالث کا بہت ضروری کردار ہوتا ہے، ان کی جس طریقے سے خوشخبری سے پاکستانی ثالثی کا کردار ادا کیا، آئی تھنک اٹ ول ریممبر بائی دا ورلڈ، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے انتھک محنت کر کے کی ہے، تو اب ان کا موجود ہونا بھی ضروری تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پریزیڈنٹ سیریس ہیں مذاکرات کو آگے لے جانے کے لیے، تو اٹس ناٹ ون ڈے، اٹ ول ٹیک مور ٹائم۔ اب اس ڈسکشن کے بعد پھر ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھیں گی، وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گی، جو ہر فیلڈ کی ٹیم ہوگی، نیوکلیئر کی ٹیم ہوگی، ڈیفینس کی ٹیم ہوگی، اکانومی کی ٹیم ہوگی، یہ اس طرح کی ساری جو ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہیں ساری الگ الگ دونوں سائڈ کی ہوں گی، اور ایک ایک پوائنٹ کو فلیش آؤٹ کریں گے، فلیش آؤٹ ٹو این ایکسٹینڈ کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ آئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لیول ریز ہوگا، پھر بڑی ٹیم بیٹھے گی اور اس کو حل نکالے گی۔ دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو پرفیکٹ، اور ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اب یہ ساری پھر اس میں لا ایکسپرٹ ہوں گے، وہ اس پر لا کے پوائنٹس آف ویو سے دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور پھر جب یہ وہ ٹیم کی آپس میں کولیبریشن ہو جاتی ہے، پھر اگین جے ڈی وینس اور ایرانی لیڈرشپ اور پاکستانی لیڈرشپ دوبارہ بیٹھے گی اور اس کو پائے تک تکمیل جب پہنچائے گی۔ تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اور یہ بہت فالو اپ ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ایران کا بھی یہی ہوگا، جس کی جنگ بندی لائن یہ لیبنان کے اندر اسرائیل اس فائل کا کردار ادا کر رہا ہے، امریکہ نے ان کو کافی سنیپ کیا ہے، اور لیٹس ہوپ کہ آج کا الٹیمیٹ ریزلٹ نکل رہا ہے اس میٹنگ کے بعد، اور ایران اسرائیل کی اور لیبنان کی جنگ بندی ہو جاتی ہے پرماننٹ، اور پھر اس کے بعد اسرائیل جو ان کے علاقے بھی خالی کرتے ہیں، دیٹ از آلسو مور امپورٹنٹ۔ یہاں سے پروگریس کا سٹارٹ ہوگا، دس از گوئنگ ٹو بی جمپنگ آف پوائنٹ۔ اگر یہ اگریمنٹ ہو جائے گا مینس کے 50% مسائل حل ہو گئے، اور اب پروگریس چل رہی ہے ٹیکنیکل ٹیمز کی آپس میں بیٹھ کے دور کی، اور دیٹ میں ٹیک 50 days 60 days اور میں بھی انکریز، لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت دنیا ہی نہیں چاہتی، پوری دنیا چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور پاکستان کی ہر ایک طرف تعریف کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی حارث نواز صاحب، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے۔ کیا کہیں گے آپ کہ ان مذاکرات میں پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کا شامل ہونا اس بات کی تو عکاسی کرتا ہی ہے کہ پاکستان خطے کے اور پوری دنیا کے امن کے لیے کتنا کوشاں ہے، کتنا سیریس ہے؟ آپ کے خیال سے اس کا امپیکٹ پاکستان کی جو عزت ہے، وقار پہ کس حد تک اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مارکہ حق کے بعد جو پاکستان نے ایک اونچی اڑان لی تھی فیلڈ مارشل عاصم کی قیادت میں، ہم نے انڈیا کو ضلع میں شکست کر دی، دنیا نے وہاں بھی ریکگنائز کیا پاکستان کو کہ پاکستان واقعی ایک اسٹرانگ ملٹری فورس ہے اور بہت میچور رسپانسیبل نیوکلیئر ملک ہے۔ یہاں سے پاکستان اسٹیچر بڑھا، پھر سب نے لائک کرنا شروع کیا، اور پھر جو ثالثی کے کردار میں ان تک سنسیئرٹی سے وداؤٹ لکنگ بیک کئی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں درمیان میں، کئی اونچ نیچ آئے ہیں، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل نے گیو اپ نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی اس کو معاہدے کو کو سائن کروا لیا۔ تو یہ ایک بہت
بعد اب آپ دیکھیں اس کے بعد پاکستان کا دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں کسی ملک کا بڑی پاور کا نام لے وہ یہ حل نہیں کرا سکتی کہ پاکستان نے امریکہ کو اور ایران کا حل کرا دیا. اور آج دنیا جو ہے وہ امن کی طرف جا رہی ہے. پاکستان نے بتا دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور دنیا میں امن چاہتا ہے. اس امن کے لیے پاکستان نے دن رات کوشش کی ہے اور اس کا ثمر ان کو مل گیا کہ آج وہاں پر صرف قطر اور پاکستان کا میڈیشن ٹیم وہاں پر موجود ہے اور امریکہ اور ایران ہے. نو ون ایلس از دیئر. دس از اے گریٹ وننگ اور اس سے پاکستان کو بہت ڈویڈنس ملیں گے. اس اکارڈ کے بعد پاکستان کین ٹاک ٹو امریکہ انڈیا کی دہشت گردی کے بارے میں, گلوبل ٹیررزم کے بارے میں, ہندوستان کالج سپورٹ کریں اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد ایران سے بہت بینیفٹ ہوں گے. ہم ان سے آئل اور گیس بہت کم پرائز پہ لیں گے, لوکل کرنسی پہ لیں گے. ہمارا فورن ایکسچینج $14 بلین ہم کرتے بک. تو یہ ہمیں انفینٹ بینیفٹ ہوں گے. اس کے اور بہت زیادہ ہمیں انشاءاللہ بینیفٹ ہوں گے. درست بات ہے حارث نواز صاحب. اگر ایسا کہا جائے کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کو اس وقت سب کا اعتماد حاصل ہے اور پاکستان نے پاور ویکیوم کو فل کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. حارث نواز صاحب اگر ہم بات کریں نیگوسیشن کے حوالے سے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد ہونے جا رہی ہیں جس میں اعلیٰ سطح کے وفود شامل ہیں, اور اگر ہم باقر کالیباف کی بات کریں تو ان کو پیرلل ڈرا کیا جاتا ہے جے ڈی وینس کے, اور باقر کالیباف جو ہیں وہ ہارڈ لائنر بھی تصور کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے بھی قریبی وہی سمجھے جاتے ہیں. سو ایز آف ناؤ اس سارے پروسیس میں جو ٹیکنیکل نیگوسیشن شروع ہونے جا رہے ہیں, جو لبنان والا پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس معاملے میں, کیا آپ ریڈ کر رہے ہیں, کیا آپ کا انالیسز ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں اگر جے ڈی وینس وہاں سے خود آ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے, اور جیسے کالیباف آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ سین لیڈر کے کلوز بھی ہیں, ایسے ہی, اور جس کے بعد پاسداران انقلاب کے بھی بہت کلوز ہیں, اینی ڈیسیژن میکر, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پازیٹیو ہوپ ہے, ایک امید کی کرن ہے کہ جہاں پر امریکن اگر وائس پریزیڈنٹ آئے اس کا مطلب کہ وہ اسرائیل کو ضرور کنٹرول کریں گے, بلکہ کلیئر بات کر چکے ہوں گے. جب آج ہم اٹھیں گے مذاکرات کے بعد, دیٹ مینس کہ آپ جنگ بندی کریں گے, اینڈ دیٹ جنگ بندی شوڈ بی فائنل, نو چینج, نو سیز فائر وائلیشن, اور اس کے بعد ان کے علاقے بھی خالی کریں گے. بیکاز دیٹ از اے پریلیوڈ. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایران کی طرف سے بھی بہت کچھ کنسیشن آنے شروع ہو جائیں گے. ایران میں آلسو فیل کہ امریکہ از ویری سیریس نیگوسیشن کرنے کے لیے, اور وہ مذاکرات کو واقعی الٹیمیٹ لاجیکل کنکلوژن پر لے کے جانا چاہتا ہے. And that is final accord, Islamabad Accord signature, and also permanent ceasefire. That is what is the goal. اور یہ جب تک نہیں ہوتی دنیا کی بالکل فنگر کراس, کیونکہ ابھی جانے سننے میں جہاز اکانومی کے, آئل کے, گیس کے, فوڈ سیکورٹی کے, دنیا میں سکھ کا سانس لے, لیکن اس کے لیے دنیا کی نظریں اب کسی سوئٹزرلینڈ میں جمی ہوئی ہیں کہ وہاں سے کیا رزلٹ آتا ہے. اور آئی ایم شیور پاکستان دل و جان سے کوشش کر لے گا ان مذاکرات کو کامیاب کرے. فیلڈ مارشل کی پریزنس شوڈ بی اے سورس آف اسٹرینتھ فار امریکن وائس پریزیڈنٹ اینڈ ایران کے کالیباف کے لیے, اسپیکر کے لیے. آئی ایم شیور اٹ شوز اے پازیٹیو ریزلٹ آلسو. بالکل صحیح. حارث نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. احمد سمیع مناز صاحب ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. احمد سمیع مناز صاحب یہ کہے گا کہ اس سطح کے وفد کی شمولیت ان مذاکرات میں کس حد تک پرومسنگ ہے کہ یہ جو دہائیوں پرانا مسئلہ ہے کہ یہ اب ایک پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا, مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, تمام تر جو مسائل ہیں ان کا حل نکال لیا جائے گا؟ دیکھیں جی, لیول آف انگیجمنٹ اس کا میڈیشن کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ لائک صرف پریزیڈنٹ ہی نہیں ہے, باقی تو نیچے جو سیکنڈ ٹیئر آف کمانڈ ہے وہ ساری موجود ہے. جہاں تک میڈیٹر, چونکہ ہم سول میڈیٹر ہیں تو لہٰذا سول میڈیٹر کے حساب سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف وہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں ماضی کے اندر 48 ایئرس کی یہ ایک گلف ہے دونوں ممالک کے درمیان, ایران اور یو ایس کے درمیان. جب وہاں پر اسلامک ریولیوشن آیا تھا تو وہ اس کے اوپر جو مسٹرسٹ کی اور ایک غلط فہمی کے جو ایک گلیشیئر جس کو برف پڑتی تھی سرموری کی, اس کو پگھلانا کوئی آسان بات نہیں تھی. اور 28 فروری کے بعد ہونے والا حملہ, اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر جنگ بندی, اور جنگ بندی سے لے کے اب تک جس طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ سالسی اور میڈیٹ کیا ہے, اس کی مثال ماضی میں تو ملتی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ دونوں فریقین بارہا دفعہ پاکستان کی لیڈرشپ, چاہے ملٹری ہو چاہے پولیٹیکل ہو,
दोनों की तारीफें करते चले आए हैं। और यही वजह है कि आज जब जेडी वेंस वहां से आ रहे हैं और यहाँ से जो मेन नेगोशिएटर ईरान की जानिब से जो है वो उनके बाकर साहब जा रहे हैं, स्पीकर उनके ईरानी असेंबली के, तो दैट शोज के सीरियसनेस तो है। अब इस सीरियसनेस के लिए भी आपने देखा कि मीडिया को भी वहां पर उसी तरीके से मदऊ किया गया, इंटरनेशनल मीडिया को, और हमारा पाकिस्तानी मीडिया वहां पर मौजूद है। तो ऑल द मोर रीजन इसमें सीरियसनेस का जो आलम है वो सबके सामने है। अब से 3 दिन पहले जिस तरह से जो एक इन्होंने जेडी वेंस साहब ने नेतन्याहू जो कि मेन स्पॉइलर है, और फिर जिसने मोदी ने इसराइल को फादरलैंड कहा था, तो लिहाजा इन दोनों स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए, इनकी चालों से बचने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर नेगोशिएशंस का आगाज हुआ है। तो कि इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 3rd और 4th टियर के ऊपर जो फॉरेन ऑफिस वाले हैं, ये फॉर दैट मैटर जो न्यूक्लियर IAEA के रेप्स होंगे, वो बैठ के आपस में बात करेंगे, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। लेकिन जो इसका इनिशिएट किया जाना है इस सारे प्रोसेस का, वो मेरे ख्याल में हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर इनिशिएट किया गया है, जो सीरियसनेस की तरफ इंडिकेट करता है। और मैं तो इसको ये जरूर कहूंगा कि मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प जिनकी बातचीत के हिसाब से थोड़ा सा डाउट ही रहता है, लेकिन मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि उनने अब से 4-5 दिन पहले जब उनको मीडिया ने एक सवाल किया 17 जून को कि आपने ये उनसे प्रॉमिस किया है कि आप उनको $12 अरब उनको रिलीज करेंगे, तो उन्होंने बड़ा खुलम खुला ऐसा करके बात की कि ये पैसे भी तो नहीं के हैं, ये तो हमने फ्रीज कर रखे हैं और उनका हक है इसके ऊपर, हमने अगर प्रॉमिस किया तो अपने पास से तो नहीं दे रहे। तो दैट ऑल जितनी अप्रोचेस हो रही हैं वो मैं समझता हूँ कि स्पॉयलर्स की जो एफर्ट्स हैं उनको डाइल्यूट करेगी और उनको कामयाब नहीं होने देगी। और जो पेस सेट होगा इन 60 दिन की जो टेक्निकल जो लोग बैठेंगे, इनकी जो बातचीत होगी, उसका पेस बहुत अच्छे तरीके से सेट होने जा रहा है जब हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद है। जेनेवा में इसका किए जाने का मकसद ऑफ कोर्स वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है, और यूनाइटेड नेशंस और वो भी स्विट्जरलैंड जहाँ पर उनकी अफवाज वो लोग नहीं रखते क्योंकि वो अमन पे जो है वो बिलीव करते हैं। तो ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन मरकज है कि जहाँ पे बैठ के बात की जा सकती है। लेकिन जो मेन कैटलिस्ट है वो पाकिस्तान की अप्रोच है, हमारे लीडरशिप की, जो कि फोकस्ड रही, जो कि अनबाइस्ड रही, जो कि जो है वो कंस्ट्रक्टिव उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। तो लिहाजा कोई भी फ्रीक जो है वो पाकिस्तान की या मीडिएटर्स की जो नीयत है उसके ऊपर शक नहीं कर सकता। यही वजह है कि दोनों फ्रीकैन 12 दफा हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ करते हुए नजर आए। यही, और इसके साथ साथ ना सिर्फ दोनों फ्रीकैन बल्कि जो मेन एक्टर्स हैं इसका ग्लोबल पावर्स के अंदर, जिसमें फ्रांस, यूके भी शामिल है और मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक, वो भी पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आते हैं। तो लिहाजा आप स्पॉइलिंग के एक एफर्ट्स को जरूर देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला विल एड्रेस। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों फरीक के साथ साथ पूरी दुनिया ही पाकिस्तान की मोतरफ है कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की। हमारे साथ रहेगा MSN मिनहाज साहब, हमें वकार हसन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। वकार साहब, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में राउंड्स ऑफ टॉक होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? आई थिंक इसी चीज को आगे लेके कि बेसिकली दिस इज अ फाइट बिटवीन chaos जनरेटर्स एंड स्टेबलाइजर्स। एक तरफ नेतन्याहू है, कुछ नियो कॉन्स थे अमेरिका में और भारत है। इंसिडेंटली मैं 5 मिनट पहले फारिग हुआ कि इंडिया पे प्रोग्राम था, धुआं निकल रहे हैं दिल्ली में, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे एब्जॉर्ब करें। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल रोल है पहले रीजनल रहा, अभी ग्लोबल है, और बाकी जो मुज़ाकरात थे आई थिंक उसमें काफी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी गई, बिकॉज देयर वाज अ न्यूज कि शायद खुदा ना खास्ता सबटाज करेगी मोसाद इसको या जो भी डिटेक्टर्स हैं। तो इसलिए आपने देखा है कि इसके अंदर डेट्स आगे पीछे हुई, वेन्यू आगे पीछे हुआ। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जो दो बड़ी पार्टियां अमेरिका और ईरान, दे हैव फुल ट्रस्ट इन पाकिस्तान। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पूरा ट्रस्ट है, चाहे वो चाइना हो, रशियन फेडरेशन है, हमारा पूरा रीजन है, मिडिल ईस्ट के हमारे भाई हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम अली का वहाँ पे वकार साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, जब आपने ये कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है तो फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम को कैंप डेविड या ओस्लो के तर्ज पर हमेशा याद रखा जाएगा। जी इंशाल्लाह। देखिए तो